استكبروا فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنہار وهم لا یسامون۔ فرمایا اے اولاد آدم، اگر تم تکبر کرو گے، اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے، اللہ کو سجدہ نہیں کرو گے، تو یاد رکھو اللہ کے ہاں ایک ایسی مخلوق بھی ہے، ملائکہ، یسبحون له باللیل والنہار، جو رات دن اللہ کی پاکی بولتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ قیام، رکوع اور سجدے کی حالت میں نہ ہو، اور اتنا رش ہے آسمانوں پہ ملائکہ کا، ازدحام ہے، جس طرح لکڑ کے تختوں کے اوپر وزن آئے نا تو ان میں چڑچڑاہٹ آواز پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا یہ آسمان چڑچڑا رہے فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے، ان کی شکل کی وجہ سے، اتنی کثیر تعداد میں اتنے بڑے آسمان ملائکہ سے بڑے بڑے ہیں، کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تم انسانوں کی اولاد آدم کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اس کے پاس تم سے بہت بڑی مخلوقات ہیں جو ہر وقت جس طرح انسان لیٹا بیٹھا جاگتا سوتا ہر حال میں سانس لیتا ہے، ملائکہ ہر حال میں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اللہ کی پاکی، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر غیر اللہ کے سجدے کو منع کیا گیا ہے۔ غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے۔ عبادت کے طور پر تو کسی دور میں بھی، کسی نبی کی شریعت میں بھی غیر اللہ کے لیے عبادت کا سجدہ جائز نہیں رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہاں سابقہ شریعتوں میں تعظیمی سجدے ہوتے تھے، تعظیمی سے، اور وہ جائز تھا، ادباً احتراماً کسی بڑے کو، باپ کو، سردار کو، بادشاہ کو سجدہ کرنا، تعظیماً، اکراماً، احتراماً۔ یہ جو سجدہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا تھا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ قرآن حکیم کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ بھی عبادت کا نہیں تھا، تعظیمی سجدہ تھا۔ تو پہلی شریعتوں کے اندر تعظیمی سجدہ جائز تھا، عبادت کا سجدہ کسی دور میں بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رہا۔ لیکن اس آخری دور میں، آخری امت اور آخری شریعت اور آخری دین کے اندر اللہ پاک نے اس امت کے لیے اس دین میں، اسلام میں تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا۔ اب کوئی تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے، فرمایا حضور ہم فارس اور شام کے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں لوگ اپنے بادشاہوں کو اور اپنے وڈیروں کو اور اپنے سرداروں کو سجدے کرتے ہیں۔ فرمایا حضور اجازت دیجئے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، آپ تو سب سے بڑے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو اگر وہ قومیں اپنے بڑوں کو سجدہ کرتی ہیں تو ہمیں آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو حکم کرتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن بیوی بھی شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی، یعنی شوہر مجازی خدا ہوتا ہے بیوی کا۔ فرمایا اگر میں اجازت دیتا غیر اللہ کے لیے سجدے کی تو عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا گیا۔ ایک فرق ضرور ہے کہ عبادت کا سجدہ حرام ہے، کفر ہے۔ جس نے عبادت کے طور پہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ لیکن جس نے تعظیماً کسی کو سجدہ کیا تو یہ گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، فاسق ہوگا، گناہ گار۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کا ذکر کر کے کہا کہ کچھ ایسے میرے بندے ہیں
جو مجھے سجدہ نہیں کرتے مخلوق کو سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا مت سجدہ کرو سورج کو اور چاند کو، سجدہ اس ذات کو کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔